بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میرا نام ساجدہ ہے اور میری عمر تقریباً 15 سال ہے۔ میں اس وقت میٹرک کا امتحان دے رہی تھی جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرے ماں باپ روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، میرا ایک بڑا بھائی تھا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد میرے بھائی نے ہی مجھے پالا تھا۔ میرا بھائی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، وہ میری ہر جائز ضروریات پوری کر دیا کرتا تھا۔ میرا بھائی ایک بینک میں مینیجر کی حیثیت سے جاب کر رہا تھا۔ میرا بھائی میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اس نے کبھی میری آنکھوں میں آنسو تک نہیں آنے دیے تھے۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے، پھر ایک روز میرا بھائی مجھ سے کہنے لگا کہ میں شادی کرنے لگا ہوں۔ اس وقت میری عمر تقریباً 16 سال ہو چکی تھی۔ بھائی کی شادی کا سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی کہ ہمارے گھر میں بھی میرے علاوہ کوئی اور لڑکی آ جائے گی جو اس گھر کو سنبھال لے گی۔ میں اپنے بھائی کی شادی کا انتظار کرنے لگی۔ میرے بھائی نے بینک میں کام کرنے والی ہی ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ لڑکی ہمارے گھر آ چکی تھی، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ گھر آتے ہی بھائی نے اسے کہہ دیا کہ اب تم ملازمت نہیں کرو گی۔ وہ ہر وقت نخرے دکھایا کرتی تھی۔ جب بھی میں اپنی بھابھی کے کمرے میں جاتی وہ مجھے کمرے سے باہر نکال دیتی۔ بھابھی کا ایسا رویہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ الٹا وہ میرے بھائی کو میری ہی شکایت لگا دیا کرتی تھی، جس سے میرا بھائی مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگ جاتا۔ کچھ ہی دن میں اس نے میرے بھائی کو میرے خلاف کر دیا تھا۔ بھابھی نے اس گھر میں میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ شاید وہ مجھے اس گھر سے نکلوانا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے مجھے بھابھی کی حرکتیں پتہ چل گئی تھی۔ بھابھی کسی اور آدمی سے بات کیا کرتی تھی، لیکن مجھے ایک بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر وہ کسی اور کے ساتھ محبت کرتی تھی تو میرے بھائی سے شادی کیوں کی۔ میں نے اس بارے میں اپنے بھائی سے کوئی بات نہیں کی کیونکہ انہوں نے میری کسی بات پر یقین نہیں کرنا تھا۔ میں خاموش رہی کیونکہ میرے سر پر میرے ماں باپ بھی نہیں تھے۔ اگر بھائی اس گھر سے نکال دیتا تو میں ان حالات میں کہاں جاتی، میں یہ سوچ کر بالکل خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن میری بھابھی اس بات کا بہت زیادہ فائدہ اٹھاتی تھی۔ میری بھابھی یہ بات سمجھ چکی تھی کہ میں کبھی بھی کوئی بھی بات اپنے بھائی کو نہیں بتاؤں گی۔ میری بھابھی نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا کرتی تھی۔ جیسے ہی میرا بھائی دفتر کے لیے گھر سے نکل جاتا میری بھابھی کسی اور سے باتیں کرنے میں مصروف ہو جایا کرتی۔ میں نے کئی بار ہمت کر کے بھابھی سے پوچھنا چاہا لیکن انہوں نے مجھے آگے سے ڈانٹ دیا۔ بھائی ان سب باتوں سے لا علم تھے، انہیں ان سب باتوں کے بارے میں بالکل نہیں پتا تھا۔ وہ میری بھابھی کو بہت زیادہ معصوم سمجھتے تھے۔ میری بھابھی ہر وقت اس کوشش میں لگی رہتی کہ کب میں اپنے بھائی کی نظروں سے گر جاؤں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بھابھی میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ کچھ ہی دنوں میں یہ بات اچھی طرح سے میں جان چکی تھی کہ میری بھابھی ایک اچھی عورت نہیں ہے۔ میری بھابھی کافی لڑکوں سے باتیں کیا کرتی تھی۔ ادھر میرا بھائی اپنی بیوی پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ وہ میری بات سننے کے لیے راضی بھی نہیں تھا، اس لیے اپنے بھائی کو ایسی باتیں بتانا فضول تھا۔ ایک روز میری بھابھی میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے کہنے لگی مجھے تمہارا کچھ ساتھ چاہیے۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھابھی نے میرے ساتھ بات تک نہیں کی تھی۔ آج وہ خود میرے کمرے میں چل کر آئی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ آج ان کا لہجہ بھی بہت زیادہ نرم تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ میری بھابھی مجھ سے کہنے لگی آج ہم نے ایک آدمی سے ملنے جانا ہے، کیا تمہیں اس سے ملوانا چاہتی ہوں؟ بھابھی کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی کیونکہ میں کسی آدمی کو نہیں جانتی تھی۔ خیر مجھے بھابھی کی یہ بات ماننی پڑی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے یہ بات نہ مانی تو بھابھی میرے بھائی کو میرے بارے میں کچھ اور بات بتا دیں گی۔ مجھے اپنے بھائی سے پہلے ہی بہت زیادہ خوف آتا تھا کیونکہ اب وہ میری کسی بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اس روز میں تیار ہو کر اپنی بھابھی کے ساتھ چلی گئی۔ بھابھی کے ساتھ جانا میری مجبوری بن چکا تھا۔ میری زندگی پہلے سے بہت زیادہ عذاب بن چکی تھی۔ میں اپنی مرضی سے اس گھر میں کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ خیر میں اس روز اپنی بھابھی کے ساتھ ایک ہوٹل میں چلی گئی جہاں پر اس آدمی سے ہمیں ملنا تھا۔ جیسے ہی ہم وہاں پر پہنچے وہ آدمی پہلے سے ہی ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آدمی دیکھنے سے بہت زیادہ امیر دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا یہی وہ آدمی تھا جس کے ساتھ میری بھابھی فون پر گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی۔
میں اور میری بھابھی اس آدمی کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ میری بھابھی بھی فون کان کے ساتھ لگا کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ بھابھی یہاں سے کیوں گئی ہے۔ میں اور وہ آدمی اکیلے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا کیونکہ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ایسے دیکھنے سے مجھے کچھ اور ہی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، مجھے تم پسند آ گئی ہو، میں نے تمہاری بھابھی کو بہت زیادہ پیسے بھی دیے ہیں، تمہیں میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا، میں تمہیں اپنی ماں سے ملوانا چاہتا ہوں۔ مجھے بھابھی پر بہت شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے بھابھی کو ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں اور تمہاری بھابھی کو جیل بھجوا دوں گا کیونکہ میں اسے بہت زیادہ پیسے دے چکا ہوں۔ مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ چکا تھا کہ میری بھابھی مجھے برباد کرنا چاہتی ہے۔ میری بھابھی نے میرا سودا اس آدمی کے ساتھ کیا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر بہت زیادہ بڑا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کیونکہ بھابھی میرے ساتھ نہیں تھی۔ میں اس کے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس امیر آدمی کی بہت زیادہ منتیں کی کہ مجھے واپس گھر جانا ہے۔ میں اس سے معافی مانگتی رہی، اس کے سامنے روتی رہی، یہاں تک کہ میں نے اس کے پاؤں تک پکڑے، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ اسے مجھ پر بالکل رحم نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس نے میری بھابھی کے ساتھ پہلے ہی سب کچھ طے کیا ہوا تھا۔ 4 گھنٹے کے بعد اس نے مجھے واپس گھر جانے دیا۔ جیسے ہی میں اس کے گھر سے باہر نکلی، میری بھابھی اس کے گھر کے باہر ہی کھڑی تھی۔ میری بے بسی میرے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھ سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ مجھے اپنی بھابھی پر بہت شدید غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی اس قدر بدل جائے گی۔ میں اور میری بھابھی واپس گھر کی طرف چل دیے۔ وہ میری منتیں کر رہی تھی کہ اس بات کے بارے میں اپنے بھائی سے ذکر مت کرنا، لیکن میری آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے۔ میں بھابھی کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میری بھابھی نے آج میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے، میرا بھائی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میں اپنے بھائی کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگی کیونکہ میں اپنے بھائی کو آج کی ساری کہانی بتانا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی میرا بھائی گھر پر آیا، میری بھابھی نے مجھے کمرے میں جانے نہیں دیا۔ میری بھابھی مجھ سے کہنے لگی، دیکھو اگر تم نے کوئی بھی بات بتانے کی کوشش کی تو اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میری بھابھی مجھ سے بدتمیزی کرنے پر اتر آئی تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ بتانا اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے اس روز میں خاموش ہو گئی اور وقت کا انتظار کرنے لگی۔ میری زندگی کے بدترین لمحات شروع ہو چکے تھے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایک دفعہ ضرور اپنے بھائی کو یہ سب کچھ بتا کر رہوں گی۔ ابھی میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ بھابھی اور بھائی کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بھائی کو بھابھی کی ساری حرکتوں کا پتہ چل گیا ہو کیونکہ بھائی کے ہاتھ میں بھابھی کا موبائل تھا۔ میری بھابھی میرے بھائی سے بہت زیادہ معافیاں مانگ رہی تھی۔ اسی وقت میں بھی کمرے میں داخل ہو گئی اور اپنے بھائی کو جا کر اپنی بھابھی کی ساری حقیقت بیان کر دی۔ میرا بھائی مجھ سے کہنے لگا، تمہارے بتانے سے پہلے ہی مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے کیونکہ وہ امیر آدمی کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی باس تھا جس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میرے باس نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں تمہاری بہن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرے بھائی نے میری بھابھی کو طلاق دے کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا اور میرے پاس بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا۔ میرے بھائی کو بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا کیونکہ انہوں نے کبھی میری بات نہیں سنی تھی، حالانکہ میں اپنی بھابھی کی یہی باتیں انہیں پہلے سے ہی بتانا چاہتی تھی۔ میں کافی دنوں سے یہ بات اپنے بھائی کو بتانا چاہتی تھی۔ میرا بھائی رو رو کر مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں بیوی کی باتوں میں آ گیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا کیونکہ میرا بھائی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ میری بھابھی کو بھی اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ ادھر بھائی کے باس یعنی اس امیر شخص کو پولیس نے منشیات کے کیس میں گرفتار کر لیا تھا۔ بھائی کا باس بھی اپنے انجام تک جا پہنچا تھا کیونکہ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اللہ اسے خود پکڑتا ہے، کیونکہ یہ زندگی مکافات عمل ہے، یہاں جو انسان جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ اس کے بعد بھائی نے میرا ایک اچھی سی جگہ رشتہ کر دیا اور میری جلد سے جلد شادی کر دی۔ بھائی اب اپنی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ کسی اور لڑکی پر اعتبار نہیں کرتے تھے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ نئی زندگی گزار رہی تھی۔ میرا شوہر بھی بہت زیادہ امیر انسان تھا اور میں اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو اینڈ ہندی سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں
تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی آپ تک پہنچ سکے۔